رشتہ کرنے کے تعلق میں ایک بہت اچھی چیز جو ہے وہ استخارہ کر لینا بھی ہے، اور اس کا عام رواج ہے دعا کرنا، خیر طلب کرنا۔ استخارے کے تعلق سے یا اس کے نتیجے میں اگر کوئی خواب نظر آئے، اس حوالے سے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے مسز فیصل برمنگھم سے۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر رشتہ کرنے سے پہلے اچھی خواب نہ آئے اور اس کے باوجود شادی کر دی جائے اور وہ شادی ٹوٹ بھی جائے تو کیا اس طرح شادی کر دینا گناہ کی بات ہے؟ مکرم مشرم کالم صاحب کے پاس اس سوال کے جواب کے لیے ہم چلیں گے۔ کالم صاحب، گزارش یہ ہے کہ لفظ استخارہ کی حقیقت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ استخارہ لفظ خیر سے نکلا ہے۔ عربی زبان کی گرامر میں کہتے ہیں کہ یہ باب استفعال کا مصدر ہے۔ استخارہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی کام کے لیے بہتری کی دعا مانگنا۔ تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اپنے ہر کام کے لیے استخارہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں کامیابی کے لیے، بہتری اور خیر کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ لیکن معاشرے میں ایک غلط تصور قائم ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ استخارے کا مطلب ہے کسی کام کی بابت اللہ تعالیٰ سے کسی خواب، کشف، وحی اور الہام مانگنا۔ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ انسانی معاشرہ میں دو قسم کے افراد بستے ہیں۔ ایک تو وہ افراد ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ محبت و پیار کا سلوک جاری ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں خوابیں دکھاتا ہے، مکاشفات دکھاتا ہے، کثرت کے ساتھ انہیں اپنی وحی و الہام سے مشرف فرماتا ہے۔ ان لوگوں کو تو واقعی اس امر کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ باقی معاملات میں کثرت کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تو وہ رشتے کے بارے میں یا دیگر معاملات کے بارے میں بھی جب دعا کریں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گزشتہ سلوک کی بنا پر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کشف، خواب اور الہام کی انتظار کریں۔ لیکن ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خوش نصیبی حاصل نہیں کہ پہلے تو ان کے ساتھ سچی خوابوں، مکاشفات اور وحی و الہام کا سلسلہ حاصل نہ ہو، لیکن جس دن وہ کسی کام کے لیے خصوصاً رشتہ کی تجویز کے لیے استخارہ کریں اور پھر وہ اس انتظار میں ہوں کہ اب کیونکہ ہم نے دعا مانگی ہے، استخارہ کیا ہے، تو اب ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ وحی کا نزول ہوگا، الہام آئے گا، کشف آئے گا، تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب ایسا انسان جس کو خدا کی بارگاہ میں یہ تقرب کا مقام نصیب نہیں ہے، جب وہ کسی خواب، کشف، وحی، الہام کی تمنا لے کر دعا کر کے سوئے گا تو کیا خبر کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی وحی آئی کہ نہیں آئی، اس کے نفسانی خیالات یا شیطان اس کی خواب میں متمثل ہو کر اس کو کوئی نظارہ دکھائے گا یا اس کو کوئی آواز سنائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے چونکہ استخارہ کیا تھا، استخارے کے بعد سونے کے نتیجے میں یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے۔ تو جو انسان اس مقام پہ ہو اس کے لیے استخارے کے بعد آنے والی خوابیں اور مکاشفات اور سنائی جانے والے فکرے وہ بڑے ہی نازک مقام کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ کچھ خبر نہیں اس کو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا اس کے نفسانی خیالات متمثل ہو کر آئے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو تو اس خواب وغیرہ کی انتظار نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی اگر خواب آئے بھی تو خواب کا معاملہ تو تعبیر طلب ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے اگر وہ خواب واقعی خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ پہلے تو ان کے لیے یہ بات بھی یقینی نہیں کہ جو خواب انہیں آئی
یا انہوں نے جو فکرہ سنا وہ واقعی خدا کی طرف سے خواب ہے، وہ فکرہ خدا نے الہام کیا ہے، یا ان کے نفس کے خیالات متمثل ہوئے ہیں، یا وہ شیطانی آواز تھی یا شیطان نے نظارہ دکھایا۔ لیکن فرض کریں اگر وہ خدا کی طرف سے بھی ہو تو پھر یہ قابل غور بات ہوگی کہ کیا جو انہوں نے خواب دیکھی اس کی تعبیر انہیں صحیح سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اس لیے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جب تک تمہیں کوئی وحی الہام نہ ہو، جب کوئی خواب کشف نہ دیکھو، اس وقت تک فیصلہ نہ کرو۔ رشتے کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کی دینی کیفیت کو بھی تم پسند کرتے ہو اور جس کے اخلاق بھی تمہیں پسند ہوں، یہ دو باتیں فرمایا دیکھ لیا کرو۔ تو فرمایا فزوجوہ، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، جو بھی خاتون ہے اس کا، اپنی عزیزہ کا رشتہ طے کر دو، اس کی شادی کر۔ تو صرف یہ شریعت نے ہدایت فرمائی ہے، وحی و الہام کی شرط نہیں لگائی۔ جی ٹھیک ہے۔ اور کل سر دوسرا حصہ جو تھا آپ نے بہت اچھا کیا کہ عمومی رنگ میں اس سارے مسئلے کا جو حقیقت ہے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا اگر جو انہوں نے دوسرا حصے میں بات کی ہے کہ اگر اس ایسی خواب کے باوجود شادی کر دی جائے اور ٹوٹ جائے شادی، تو کیا ایسا کرنے میں کوئی گناہ کی بات ہے؟ وہی میں نے عرض کیا نا کہ جو انہوں نے خواب دیکھی ہے بظاہر انہوں نے خواب اچھی نہیں دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ جو ان کو خواب اچھی نظر نہیں آئی، کیا وہ خدا کی طرف سے تھی یا وہ شیطان کی طرف سے تھی یا ان کے ذاتی ہی خیالات وہ متمثل ہو کر آ گئے؟ تو محض خواب کی بنا پر ایسے افراد جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کا پہلے کثرت کے ساتھ سچی خوابوں، مکاشفات، وحی و الہام کا سلسلہ نہیں ہے، ان کو اپنے خوابوں پہ اپنے کسی کام اور فیصلے کا انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ ایسے خواب کی بنا پر اگر رشتہ ہو گیا یا نہیں ہوا، اس کے ساتھ اس کا تعلق کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے کلم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، احسن الجزا۔